الحمد لله الذي أرسل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى أصحابه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين عبد السلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظمہ وأعظم شأنه وتمام کا بے حساب انگنت تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس خالق نے ہمیں ربیع الاول شریف یا ربیع النور یا ربیع السرور تین نام کتابوں میں اس مہینے کے ملتے ہیں۔ ربیع الاول کہہ لیں، ربیع النور کہہ لیں، ربیع السرور جی، اور اس میں بہار کی جو پہلی ابتدائی کرن ہے وہ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ نور والی بہار ہے، یا یہ کہہ لیں کہ خوشی والی بہار۔ آقا علیہ السلام کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عید ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمیں ملی ہیں، وہ مخصوص جو تہوار تھا میرجان اور نیروز، اس کے مقابلے میں اللہ نے سرکار کے سر کے عید الفطر عید الاضحیٰ عطا کی، اور اگر حضور نہ آتے ہمیں کیا پتہ تھا کہ جو ہے وہ یہ تہوار جو ہیں کیا ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ تو حضور تشریف لائے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے گویا کہ حضور کی آمد وہ ایسی عید ہے جو ساری عیدوں کی عید ہے۔ عید الفطر کا عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے عاشق اور محب کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، وہی اس عید کو منانے کے لیے 12 ربیع الاول کو خوشی مسرت
ساتھ پروگراموں میں، محافل میں، جلوس میں جو ہے وہ شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت عظمیٰ بلا شک و شبہ، بلا تمثیل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یوں تو دنیا میں بڑے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 26 کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے، یعنی ان کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، لیکن تعداد 1,24,000 کو پیش ہے، سارے تشریف لائے۔ لیکن حضور کی جو آمد ہے، حضور کی جو تشریف آوری ہے، ایسے مرحلے میں ہوئی جب ہر طرف قتل و غارت عام ہے، جب مکے کے کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ مار دیتے، زندہ درگور کر دیتے۔ ان مشکل حالات میں، اس کٹھن مرحلے میں آقا علیہ السلام کی ولادت، اور ولادت ہونے سے پہلے سارے انبیاء کرام کی ہسٹری کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، جی کتنے انبیاء تشریف لائے۔ ان کے آنے سے پہلے نہ اس امت کو خبر تھی کہ اس میں وہ نبی تشریف لائے، نہ پہلے ان کے آنے کی خبر تھی۔ حضور کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضور کی آمد سے پہلے صرف امتیوں کو پتہ نہیں بلکہ نبی ان کو بشارتیں دیتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اپنی امت کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد آخر الزمان نبی آئیں گے جن کا آسمان میں نام احمد ہوگا اور زمین میں ان کا نام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب انبیاء تشریف لا چکے، پھر ان کی نبوت کے تذکرے چھڑے، پھر جبریل امین کے ذریعے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا گیا۔ جی جب بھی پیغام پہنچایا گیا ان کا نام لے کر پہنچایا گیا، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ، کہیں یا آدم، جی نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن سرکار کی ذات کا اور رب کی بارگاہ میں مقام ہے، وہاں ناموں سے نہیں پکارا گیا بلکہ القاب کے ساتھ پکارا گیا، حضور کی شان بیان کر کے پکارا گیا۔ کہیں کہا گیا یا مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، کہیں کہا گیا یا مدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اور کہیں یا النبی کہہ کر، اور کہیں یا رسول کہہ کے پکارا گیا۔ یا علیہ السلام کی اس رب کی بارگاہ میں عظمت، محبوبیت اور مقبولیت کی علامت۔ اور سرکار کی آمد جب ہوئی تو حضور کا فیضان آمد کے بعد نہیں شروع ہوا۔ ذہن میں رکھیں، ہر نبی کا فیضان دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوا۔ امتیوں کو فیض پہنچا، مخلوق خدا کو فیض عام ہوا دنیا میں تشریف لانے کے بعد۔ لیکن قربان جائیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضور کی آمد سے پہلے حضور کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ کی ہماری بات نہیں، یہ سورہ بقرہ قرآن کی بات ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضور کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب یہودی مشرکوں کے خلاف حضور کا وسیلہ پیش کر کے جنگوں میں فتح طلب کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضور کی آمد سے پہلے جنگوں میں حضور کا وسیلہ، جی کیسے؟ اللہم انا نتوسل بنبیک الذی بعثتہ ان تبعثہ وان تنصرہ علی عدونا۔ یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر قرآنی کے اندر اور تفسیر جامع القرآن کے اندر یہ سارا وسیلہ موجود ہے۔ لہذا
نبی کے وسیلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کا وسیلہ پیش کر کے رب کی مدد رب سے لینی چاہیے۔ جی وہ فتح مانگتے تھے حضور کا وسیلہ پیش کر کے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو فتح دے بھی دیتا تھا، لیکن فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ حضور کی آمد سے پہلے تو وسیلہ پیش کرتے تھے اور رب سے فتح مانگتے تھے حضور کے نام کے وسیلے سے، لیکن حضور جب دنیا میں تشریف لے آئے اب منکر ہو۔ اللہ فرماتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، میری کافروں کے اوپر لعنت ہے۔ اب اللہ پر لعنت ہوئی، پہلے لعنت نہیں بھیجی جب تک حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر منکر ہو۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اہل کتاب کہتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو یوں پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے 1 2 3 4 بیٹے ہوں، کیا وہ اپنے سارے بیٹوں کے نام ہولیے سب کچھ پہچانتا ہے؟ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہم ان کو یوں پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جی لیکن پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر ایک گروہ ان میں سے منکر ہو گئے اور وہ حق کو چھپاتے تھے، حضور کی شانوں کو چھپاتے۔ اللہ وہ تو اہل کتاب تھے، آج تو حضور کے امتی اور غلام کہلانے والے حضور کی شانوں سے جان چکاتے چھپاتے ہیں۔ بھائی وہ رب جب خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو آپ کی ذات کے لیے بلند کر دیا، پھر وہ ذکر آپ کا ہمارا تو محتاج ہی نہیں رہا، ذکر نبوت تو پھر آپ کا ہمارا محتاج ہی نہیں رہا، جس ذکر کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، نماز ہو اذان ہو جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، تو پھر ہم تو اپنے غلام کی بخشش کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پھر یہ یہودی ہیں، یہ ہمارے قرآن دشمن ہیں، ذہن میں رکھیے ہسٹری کو، یہ ہمارے قرآن دشمن آج کے نہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے القدس کے اندر یہودیوں نے ڈانس کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے القدس کون سا مقام ہے؟ شام میں وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں باقاعدہ انہوں نے ڈانس کیا، میڈیا پہ باقاعدہ موجود ہے، تصویریں سب کچھ بات موجود ہے، انہوں نے وہاں ڈانس کیا۔ یاد کریں قرآن دشمن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چند ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو غلام بن جائیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، نبی برات آپ کو مان لیں گے۔ لیکن سرکار آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے تمہارے سوالوں کے جوابات تو میں دے دوں گا، لیکن یہ بھی مجھے ضمانت دو کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ بات تو ہے نا اسلام کی قبولیت کی۔ اگر میں تمہیں بانی اسلام تمہارے سوالات کے جوابات دے دوں، جتنے بھی تم سوال کرو ان کے جواب دے دوں، پھر اسلام قبول کرو گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی سوال کیا جائے حضور کو جواب دو، تب بھی تو حضور فرماتے ہیں میں تمہارے سوالات کے جوابات دے دوں گا، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ اسلام بھی قبول کرو گے؟ اس وقت تو کہہ دی قبول کریں گے، لیکن بعد میں طرح طرح سوالات کیا کیے، مختلف کتابوں میں ان کے سوالات موجود ہیں۔ کبھی سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیں، ہمارے سوال کا جواب دیں کہ جو قیامت ہے، قیامت قائم ہوگی نا، ایک دن تو قیامت نہیں قائم ہونا ہے، فیصلے کا دن ہے، اس میں آنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی تو اس کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ جی سرکار میں چھوٹے جواب دے تو بہت سوال ہے، تو کرو۔ کہنے لگے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو اس کی دوزخ میں چلے جائیں گے، ظاہر جنتی انعام کی مستحق ہے، اللہ ان کی تعظیم فرمائے گا، جس طرح قرآن مجید میں ہے نزلا من غفور الرحیم، وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا، وہ کیا کرے گا؟ مہمان نوازی کرے گا، ضیافت
جب وہ رب اپنے بندوں کی ضیافت کرے گا تو پہلا کھانا کون سا پیش کرے گا؟ یہ سوال ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤں گا. اور سوال کہنے لگے کہ یہ بتائیں یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل اور حلیہ اور اس کا فیس جو ہے وہ والدہ پر چلا جاتا ہے. کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شکل والد جیسی ہوتی ہے, کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شکل باپ جیسی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی کیسی شکل کبھی کیسی شکل کبھی کیسی شکل؟ اس کی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بتاتا ہوں. اور سوال کہنے لگے ایک اور سوال ہے جس پر پچھلے سارے سوالوں کا جواب بتا ہے. یہ بتائیں ہر کسی کا دنیا میں کوئی بڑا دوست ہوتا ہے. آپ کا دنیا میں سب سے بڑا دوست کون سا؟ حضور نے فرمایا اب حضور کا جو ایک علم ہے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. معبود جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارے کا سارا علم آپ کو سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو تو ایک ایک چیز کے نام سکھا دیے, ہر زبان میں سکھا دیے. پھر جو ان کے نام کا وسیلہ پیش کریں وہ فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم ہم نے سارے کی سارے چیزوں کے نام آپ کو سکھا دیے جن کی دعا جن کے وسیلے سے حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی. پھر حضور کے ان کے بارے میں ہم شک کریں یا تان کریں یا کبھی کا ذکر کریں. الرحمن علم القرآن. وہ رحمان فرماتا ہے میں نے اپنے معبود کو قرآن خود سکھایا. اگر ان کے علم پر کوئی اعتراض کرے گا تو رب کے سکھانے پر اعتراض کرے گا. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرما دی. یہ آپ کی ہماری بات نہیں, قرآن واضح کہتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسول میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے, علم غیب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو جب وہ علم غیب عطا فرماتا ہے پھر حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اس رب کی ذات ان سے پنہا نہیں رہی. اس رب نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو کرا دیا اور حضور نے سب کی آنکھوں سے اس رب کا دیدار کیا جو کوئی نبی بھی ظاہری آنکھوں سے نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے فرمایا لن ترانی. موسیٰ میں دیدار کرانے پر قادر ہوں لیکن تم دیدار کرنے پر قادر نہیں ہو. یہ میرے محبوب کا حصہ ہے. اب وہ سوال کرتے ہیں دشمن طرح طرح کے. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سوالوں کے جوابات آ جائیں گے لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے کیا اسلام قبول کرو گے کہ نہیں؟ ساتھ اسلام قبول کریں گے. فرمایا سنو آپ سوالوں کے جوابات. تم نے یہ سوال کیا کہ پہلی علامت قیامت کی کون سی ہوگی جب قیامت قائم ہوگی تو ذہن میں رکھو سب سے پہلی علامت یہ ہوگی مشرق سے آگ اٹھے گی تو سارے لوگوں کو ہانک کے لے جائے گی اور مغرب کی طرف سب کو اکٹھا کرے گی. فرمایا پہلی علامت ہوگی. اور نمبر 2 تم نے پوچھا مذکر مؤنث کے بارے میں نر مادہ کے بارے میں تو ذہن میں رکھو کہ جو آدمی ہے اس کا مادہ منویہ سفید ہوتا ہے, جو عورت ہے اس کا پیلا اور پتلا ہوتا ہے. فرمایا کہ جس کا مادہ منویہ غالب آتا ہے والد کا آتا ہے تو بچہ والد کی شکل اختیار کر جاتا ہے, والدہ کا غالب آتا ہے تو والدہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. فرمایا یہ اللہ کا نظام جیسے جب چاہتا ہے کرتا. اور یہ تمہارا سوال حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام انہوں نے کیا کہا تھا, کس حلال چیز کو حرام کر دیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو پسندیدہ جو چیز تھی, آپ بیماری کے دن میں تھے, انہوں نے کہا وہ سب سے پسندیدہ میری چیز اونٹ کا گوشت ہے. جب اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرما دے گا تو میں پھر اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کروں. یہ بھی چیز. اور پھر کہا تم نے یہ سوال کیا تھا
اور کیا سوال کیا تھا جی؟ سرکار نے تو سارے سوالوں کے جوابات بھی دیے جی. اور کیا سوال کیا تھا جی؟ جی جنت کا پہلا کھانا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جنت کا جو پہلا کھانا ہوگا نا وہ مچھلی کا جگر ہوگا. پہلا کھانا جنتیوں کی جو تعظیم رب فرمائے گا وہ پہلا کھانا مچھلی کا جگر جی. پھر کہنے لگے آپ کا سب سے بڑا دوست کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا سب سے بڑا دوست اس دنیا میں جبریل امین. میرا بڑا دوست جبریل ہے جو ہر نبی کے پاس وحی اور پیغام لے کے آتا رہا. کہا اگر حضور نے فرمایا تمہارے سوالوں کے جواب دے دیے اب اسلام قبول کرو. کہنے لگے آپ کہتے ہیں میرا دوست جبریل ہے, جبریل کے بجائے میکائیل کہتے ہیں نا, تو پھر آپ سب کچھ قبول کرتے. اب یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جبریل جب بھی یہودیوں کی کوئی بستی اس کو زیر و زبر کیا گیا نا, الٹ کیا گیا, اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل جاؤ یہودیوں کی فلاں بستی ہے نیچے سے اوپر کرو پھر اوپر سے نیچے کیا اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دو. جبریل امین کا نورانی پر ایسا ہوتا تھا ایک مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں ہے, اتنی اللہ نے طاقت پراپت کرتا جی. اس لیے جبریل تو ہمارے دشمن ہیں, وہ آپ دوست بناتے ہیں. اگر آپ میکائیل کا ذکر کرتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا اسلام صحیح ہے, آپ نبی پر حق ہیں, ہم پھر اسلام کو. اس لیے ان یہودیوں کو کیا مقام نبوت کا کیا ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذہن میں رکھو ہم بھی پیدا ہوئے اور لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہم نبی جو پیدا ہوتے ہیں نا ہماری وہ جنتیوں والی مثال ہے, شام ملائکہ والی مثال ہے, فرشتوں والی مثال ہے. جیسے دنیا میں فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہیں, ہر وقت نفیس ہی نفیس ان کا وجود ہے, اور میں ہمارے بھی یہ کفی ہے جی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ فَلَا تَكُونُ فُضْلَاتِهِ مِنْ عِرْقٍ, نبی کے جسم سے جو فضلہ نکلتا ہے اس کی مثال پسینے کی مانی جی. ان کا فضلہ بھی پانی, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال تو وہ بھی اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے, چوتھے آسمان پر رہ رہے ہیں, اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے, کھا پی بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہاں پلیتی اور غلاظت کا ذکر ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں, سب کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں, رب اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا بھی ہے, لیکن جنت میں بدبو کا ذکر نہیں کرتے. حضور نے فرمایا اللہ نے جو ہمارے وجود بنائے ہیں نا ہمارے نبیوں کے, فرمایا کہ ہمارے وجود جنتیوں والے. حضور جمعہ المبارک ہے, قضائے حاجت فرماتے ہیں, ایک ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. تو پھر ایک صحابی, یہ جامع الوسائل فی شرح شمائل اللہ لقاری محدث کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. ایک صحابی وہ حضور تک جو ہے وہ پھینکا ہوا ڈھیلا اٹھا لیتے اور اٹھا کے یہ نہیں کہ کہیں ڈھیر پہ پھینکتے ہیں, اٹھا کے جیب میں ڈالتے. جب جیب میں ڈالتے ہیں نا تو پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے. مسجد میں آتے ہیں, حضور کی عادت کریمہ اور سنت بھی یہی ہے مسجدوں کو خوشبودار رکھو, جتنا تم سے ہو سکتا ہے خوشبو کو مسجد میں عام کرو. اسی یہ سلسلہ ہم نے جمعے میں شروع کیا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے استقامت عطا فرمائے. ہر جمعے پہ کوشش کریں گے کم از کم جمعے پر یہ سنت زندہ ہو جائے نا, مسجد خوشبودار ہو جائے. تو آپ کو جب جیب میں ڈالتے ہیں خوشبو سب سے زیادہ صحابہ کا استعمال کرتے ہیں. خوشبو آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہوا ہے, اس کی وجہ بھی یہی تھی, صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے, پسینہ جسم سے آتا تھا. اللہ رب العزت نے پھر حضور کو فرمایا, اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جمعے کا غسل کر کے آیا کرے, پاکیزہ ہو کے آیا کرے جی, اللہ کا فرض ادا کرنا. صحابہ پھر اس کے بعد غسل جو ہے اس کی فضیلت ہو جی. تو آپ کو سارے صحابہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جسم سے خوشبو زیادہ آ رہی ہے, حالانکہ اثر سب جیسا برابر لگا ہے. وہ پھر اپنی جیب سے ڈھیلا نکال کے دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا, حضور کے جسم اثر سے لگا ہوا ڈھیلا, اس کی خوشبو کا یہ عالم ہے. تو
پھر حضور کا وجود نبوت کتنا نفیس ہے، انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ولادت کا تفصیل سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بیان ہوگا۔ تو تمام بھائی بزرگ، جیسا کہ آپ کو معمول کا پتہ ہی ہے، انشاءاللہ ہر سال 12 ربیع الاول کو 7 بجے کے بعد ہمارا پروگرام جامع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیت تک جلوس جو ہے وہ بسم اللہ شاہ کی یاد تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتا ہے، لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جو بھائی لنگر کا اہتمام کرنا چاہیں، 1-2 دنوں کی ضرورت ہے، یہ حضور کا لنگر ہے، ویسے یہ بھی اہتمام ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی کوئی حضور کے غلام عاشق